لیکن آج ہمارے کیا حال ہے؟ کیا ہم صبح شام ہمارے اوپر روزانہ سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، کیا ہم نے ہمارے ایمان کے بارے میں کوئی ایسا فکر ہے کہ بھائی ہمارا ایمان کا کیا حال ہے؟ ہاں، اصل میں ہم ایمان والے ہیں یا ایمان سے ہم نکل گئے؟ اس سے اور بڑی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان حاضر ہے مدینہ میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قصہ مشہور ہے، فضائل عمل میں بھی ہے، دوستو گھر گیا، بیوی بچہ میں کھانے پینے میں تھوڑا سا مشغول ہوا، اتنے میں ان کا ایمان کا فکر پیدا ہو گیا۔ تو دیکھا کہ مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تھا مجلس میں، مسجد میں، تو ان کی ایمان کا جو کیفیت تھا وہ ابھی باقی نہیں ہے، تھوڑا سا۔ لیکن ہمارے تو ایسا نہیں کہ گھر گیا تو گھٹ گیا، سب ختم، کیا آخرات کیا ایمان، سب بھول کے دنیا ہی دنیا، ایسا نہیں دوست، تھوڑا سا تو فرق آیا۔ اتنے میں انہوں نے کھانا پینا سب چھوڑا اور چلانا شروع کیا۔ فرمایا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ دوستو یہ نبی والا محنت جو ہے، یہ اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کی محنت ہے۔ اس میں جتنا ہمارا جان مال لگے گا اتنا ہمارا ایمان کی حفاظت کا فکر پیدا ہوگا، اور نہ تو مسلمان لاکھوں ہو گئے، ارے بھائی مسلمان ایمان تو ہے اور کیا، اس کی بات کیا۔ لیکن جتنا ایمان والا کا جتنا ایمان مضبوط، اتنا ہی ان کی ایمان کی حفاظت کا فکر۔ گھر میں ٹھہرا نہیں رہا، وہی اپنے گھر سے نکل پڑے اور چلا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، چلاتا چلاتا ہوا۔ دوستو راستہ میں امت کی سب سے بڑے شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر سے ملاقات ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے فرمایا کہ کیا ہو حنظلہ، تم کیوں چلاتے ہو؟ تو فرمایا کہ میں تو منافق ہو گیا۔ بولے سبحان اللہ، آپ کیسے منافق ہو گیا؟ اب تو سچا پکا مسلمان ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، جنت و جہنم کی بات سنتا ہوں، تو دل کی جو کیفیت، ایمان کا جو کیفیت گھر میں جب بیوی بچہ میں ہوتا ہو تو وہ باقی نہیں رہتا، فرق ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا ارے حنظلہ تو میں بھی ہی بیمار میں مبتلا ہوں، میں بھی ہی منافق ہو گیا۔ کون شخص ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ سارے نبیوں کی امت میں سے سب سے پہلا امت جو جنت میں جائے گا میرا امت، اور میرا امت کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ابو بکر سے پہلے۔ فرمایا سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا۔ اور دوستو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخصیت ہے کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازہ کھول دیا جائے گا، 8 دروازہ سے ان کو استقبال ہوگا۔ ایسا شخصیت فرما رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ دونوں باغ کے مسجد میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا۔ دوستو اسی لیے ہمارا تعلق مسجد سے ہو، اسی لیے مسجد میں مشورہ ہوتا ہے۔ دوستو اسی لیے مسجد میں ہم جو بیٹھتے ہیں تعلیم کی حلقہ ہوتا ہے، اور اسے گھر گھر جا کے ہم جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایمان کی بات مقصد یہی ہے تاکہ ہمارا ایمان کا حفاظت ہو جائے۔ دوستو فوراً آ کے مسجد میں حاضر ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ حنظلہ تم منافق ہو گیا۔ عجیب بات، کیسے تم منافق ہو گیا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا یہ کیفیت، گھر میں جاتا ہوں بیوی اور بچے میں تو کھانے پینے میں مشغول ہوتا تو یہ حالت باقی نہیں رہتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گیا کہ یہ تو حنظلہ کی ایمان کا فکر ہے، ایمان کی فکر اتنا غالب ہے اور ان کا ایمان اتنا قوی ہے کہ تھوڑا سا فرق بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ حنظلہ تمہارا جو حالت اور کیفیت مسجد میں ہوتے ہیں وہی حالت اور کیفیت تمہارا گھر میں بھی باقی رہتا تو فرشتہ تمہارے بستر پر تمہارے ساتھ مصافحہ کرتا۔ ارے مرتن کرتن یہ حالت ہوگا، پھر وہ حالت آئے تو پھر اس حالت کی طرف آؤ۔ تو اسی لیے دوستو ہمارے لیے اللہ جل شانہ و من والہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں وہ ایمان کی حفاظت کی محنت میں لگا دیا اور دوسرے کاموں میں نہیں لگایا۔ پھر دوستو ہمارے ذمہ میں اور ایک چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ وہ ہم ہمارے ایمان کو بڑھانے کا فکر کریں۔ ایمان تو ایسا چیز ہے
کہ اس کو بڑھانے کا فکر ہو تو وہ بڑھتا ہے اور اس سے غافل ہو جاتا ہے تو گھٹتا ہے. مسلمان ہے, نام بھی مسلمان ہے, نام عبداللہ, عبدالعزیز, عبد الرحمن, یہ نام تو ٹھیک ہے لیکن کام میں اسلام کا قریب نہیں. مسلمان ہے یا غیر مسلمان فرق بھی نہیں ہے. کیوں؟ ایمان تو ہے لیکن ان کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس نے ان کو اللہ کے حکم پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کھڑا کر نہیں سکتا. ان کا حالت کیا ہو گیا؟ نہ حرام سے بچ سکتے, نہ فرمانی سے بچ سکتا, گناہ سے بچ نہیں سکتے. ایمان ایسا ایمان کمزور ہو گیا کہ اس کی ایمان نے ان کو نافرمانی سے نہیں روکتا. بھائی دوستوں اور بزرگوں, ان کا ایمان کا حالت ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے ہاسپٹل میں, یہ اس کو لٹایا ہوا ہے, بستر پر ہے اور اس کی دوا قریب رکھا ہوا ہے, سارا چیز اس کے پاس ہے, لیکن ان کے اندر اتنا طاقت نہیں کہ وہ دوا لے کر اپنا ہاتھ سے وہ کھائے یا دوا پیے. لیکن وہ آدمی مردہ ہے یا زندہ ہے؟ زندہ ہے, لیکن وہ زندہ تو ہے, کسی کام کے نہیں ہے, نام کی زندہ ہے. بالکل ایسے ہی آج ہمارا حال یہی بن گئے. نہ ہمارے ایمان نے اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے, نہ اللہ کے حکم پر ہمیں ڈالتا ہے. تو اسی لیے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے اتنا ایمان حاصل کر لے, محنت کر کے اتنا ایمان بنائے کہ جس ایمان نے اس کو اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے اور اللہ کی نافرمانی سے روک دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایمان حاصل کیا. تو ان کے اوپر نماز تو چھوڑنا, روزہ چھوڑنا یہ تو بہت بڑھیا بات ہے. سنت بھی ان سے فوت نہیں ہوتا. دنیا کی جس ماحول میں بھی گیا, حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنت کو بھی نہیں چھوڑا. ان کے پاس اللہ اور اللہ کی رسول سب سے زیادہ محبوب, اللہ کی حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب ان کے پاس سب سے زیادہ محبوب. دنیا کی سارے چیز کو وہ چھوڑ سکتے لیکن حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. جس ماحول میں جائے, یہ ایمان کی طاقت کی برکت سے ہوتا ہے.